آ گئیں تو عبدالرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی ہیں انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے، کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبدالرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو، اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر، اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔ تو ابھی بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا، تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے، تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا، سلمہ بن اکوع آ جاؤ، تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں۔ ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا، سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا، یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا، حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک، ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے، ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ
کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا مدینہ طیبہ. جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. جنگ میں 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے. یہ خیبر کے یہودی تھے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا. اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے.